بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں، آج ٹی وی یو ایس اے پر، جو کہ چینل 684 ہے ڈش نیٹ ورک پر۔ اتوار کی رات 9 بجے آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، اور یہی مقصد اس پروگرام کا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کی مدد حاصل کریں۔ اللہ کا جو غیبی نظام ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس سے ہم کس طرح اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے مدد حاصل کریں اور آپ کی پریشانیاں دور کریں، خواہ وہ کیسی بھی پریشانی کیوں نہ ہو۔ آپ پروگرام دیکھتے رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس چینج ہو گیا ہے۔ آپ کی ای میل ایک دو ہفتے سے ہمیں موصول نہیں ہوئی، نہ جانے کہاں جاتی نہیں ہیں آپ کی ای میلز۔ بہرحال یہ جو نیا ای میل ہے آپ نوٹ فرما لیجیے گا، تو اسی ایڈریس پہ اب آئندہ آپ اپنی ای میلز کیجیے گا۔ اگر آپ لائیو ہم سے بات کر کے یا ٹی وی پر اپنا پرابلم ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، جو نیا ای میل ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ ہمارا فون نمبر ہے، وہ پرانے فون نمبر ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہو، ہمارے جو مہمان، تو اس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ نمبر دوں گا، وہ آپ لکھ لیجیے گا، تو آپ کی بات بھی۔ تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ صاحب ہمارے جو مہمان ہیں، ہر اتوار یہاں تشریف لاتے ہیں، جس کے لیے ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہی پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی غیبی نظام کے بارے میں۔ بہت ساری لوگوں کی کالیں آئیں، لوگوں کا بہت انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نظام ہے کیا، کیونکہ ہمیں نظر تو آتا نہیں، لیکن ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بہت بڑی حقیقت ہے یہ، اللہ نے خود فرمایا ہے۔ تو آج ذرا اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے فرمائیے کہ یہ جو آپ نے پچھلی دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ تکوینی نظام ہے یا روحانی نظام ہے، یہ کیا نظام ہے؟ کون لوگ ہیں جو کہ اس نظام کو لے کے چلتے ہیں اور جو چلاتے ہیں؟ اس بارے میں ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں یہاں پر آنے پر۔ پچھلے بھی گفتگو کے اندر میں نے اس سلسلہ میں جو بات کی تھی، قرآن مجید نے سب سے پہلے اس پر کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اور کائنات میں جو امر کن کی توجہ ہے اس کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ خدا کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کی توجہ کرتا ہے، پس وہ شے ہو جاتی ہے۔ اس میں دو الفاظ قابل توجہ ہیں، ایک کن اور ایک فیکون۔ کن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کاف سے مراد کلام الہی ہے اور نون سے مراد نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب کی مرضی اور اس کی مشیت میں یہ ہوا اور اس نے چاہا، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، سو جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اور ظاہر کیا جاؤں، سو میں نے نور محمد کو پیدا کیا۔ سو رب نے جب کلام کیا اور کلام سے نور محمد مارز وجود میں آیا، تو پتہ یہ چلا کہ کائنات میں نظام تکوینی پہلے بنا ہے، نظام تشریعی بعد میں بنا ہے۔ اچھا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق سے قبل ملائکہ کے وجود کو پیدا کیا اور پھر جنات کے وجود کو پیدا کیا۔ سو تخلیق انسانیت سے قبل کائنات میں بشریت کا وجود نہ تھا، چنانچہ اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے کے لیے ملائکہ اور جنات موجود تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ سو عالم ارواح کے اندر یا عالم ارواح بھی نور محمد کے اجزاء میں سے ایک جز تھے، لیکن لباس بشریت میں اللہ رب العزت نے اپنے نائب کا جب ارادہ کیا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور ان کی پشت انور کے اندر نور محمد کو رکھا۔ چنانچہ حضرت آدم بطور بشریت اور بطور نبوت و رسالت کے،
یعنی نظام تکوینی اور نظام تشریعی دونوں کی حامل شخصیت رب کائنات نے اس کائنات بشریت و آدمیت و انسانیت کو عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں۔ اچھا، تو چنانچہ آپ نبوت و رسالت کے ساتھ سرفراز ہوئے۔ سو نبوت و رسالت نظام تکوینی ظاہری کے اندر، یعنی باقاعدہ نظام کے اندر آپ کہہ لیں یا دستوری نظام کے اندر پہلی وہ ہستی قرار ٹھہری وجود آدم کے اعتبار سے جن کو نبوت و رسالت بھی دی گئی ظاہری نظام کے اعتبار سے، اور نبوت و رسالت بھی دی گئی باطنی نظام کو چلانے کے بھی اعتبار سے۔ چنانچہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، اور جتنی بھی اس وقت مخلوق تھی، اللہ رب العزت نے سب کو حکم فرمایا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ وجود آدم یا بشریت آدم یا خلافت آدم یا نبوت آدم یا رسالت آدم ان تمام پر تشریعی، تکوینی، روحانی اور ظاہری ہر اعتبار سے حاوی ٹھہری۔ سو اس سے جو آگے نظامات چلے وہ چلتے چلتے نبوتوں تک اور رسالتوں تک وہ سلاسل کو آگے لے کر چلتا رہا سلسلہ، اور نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر منتہی اور ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری اب امت کا نظام میری امت کے علماء، صوفیاء، اولیاء جو دو چیزوں کے حامل ہوں گے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو العلم و علمان، یعنی دو قسم کے علم ہوتے ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، فضا کا حجت اللہ علی ابن آدم، وہ ابن آدم پر حجت ہوتا ہے، یعنی وہ کیل و کال کا علم ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے یجری من القلب، جس کا سرچشمہ دل سے پھوٹتا ہے۔ فرمایا فضا کل علم النافع، وہ علم نافع ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ روحانی نظام ہے۔ اور یہی وجہ امام مالک نے آگے چل کر ارشاد فرمایا، اور امام مالک کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ بطور امام اور فقہ مالکی کے امام ہیں، اور آپ کا کہا ہوا ایک فتویٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقط فقہ پڑھتا ہے، یعنی من تفقہ ولم یتصوف، فقہ پڑھتا ہے تصوف نہیں پڑھتا، فقط تفسق، وہ فسق و فجور کا، اچھا، فسق و فجور کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اور من تصوف ولم یتفقہ، جس نے خالی تصوف پڑھا اور تفقہ نہ کیا، فقط تزندق، وہ زندیق ہو گیا۔ ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا وہ حق کو پا گیا۔ واہ ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ جو علم سیکھتے ہیں، تکوینی علم یا روحانی علم، ان کا بڑا ضروری ہے کہ وہ تصوف بھی سیکھیں اور فقہ اور شریعت بھی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو مسلم بھی نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، چوڑے چمار ہیں، وہ اپنی محنت سے کچھ چلے ولے کاٹ کے یہ اس علم پہ دسترس حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ سمجھ نہیں آتا پھر۔ جو روحانیات ہے نا، یہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے روحانیت حقہ کیا ہے اور روحانیت باطلہ کیا ہے۔ ہر مذہب کے اندر روحانیات کا تصور موجود ہے، تکوینیات کا تصور موجود ہے۔ جیسے اس پر میں ایک واقعہ بڑا اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ دلی شہر سے قلعے کے باہر سے گزر رہے تھے، باہر کی فصیل سے باہر آپ گزر رہے ہیں، یکا یک اندر سے ایک شخص دروازے سے باہر آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو ہمارا گرو اندر بلا رہا ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اندر گئے، یعنی فصیل کو آپ نے عبور کیا ہے، دروازے سے گزرے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جا کر قلعہ شروع ہوا ہے، اس کے بھی ظاہر بات ہے فصیل ہوں گی، پھر اس کے بعد آگے برآمدہ آیا ہوگا، پھر اس کے بعد آگے یعنی 2-4 کمرے آئے ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے پرانی عمارات کتنی موٹی ہوا کرتی ہیں اور فصیلیں کتنی موٹی۔ بہرحال وہ آپ فرماتے ہیں کہ کئی دیواریں اس کے اور میرے درمیان تھیں جب میں اس کے پاس پہنچا۔ جب میں پہنچا تو اس نے آتے ہی مجھے کہا، اے فرید الدین، میرا نام لے کر
تیرے دل پہ کالا نشان ہے۔ آپ نے فرمایا تیری اور میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کی شناسائی نہیں، کوئی معرفت نہیں، تو یہاں بیٹھا ہے، میں باہر سے گزر رہا تھا اور بلا کے مجھے کہہ رہا ہے تیرے دل پہ کالا نشان ہے، تو نے یہ پاور اور طاقت کیسے حاصل کی؟ وہ کہنے لگا میں اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہوں۔ ہندو کہنے لگا میں اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے نفس کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے، یعنی تیرا جی چاہتا ہوگا کھانا کھائے، تو کھانا نہیں کھاتا، بھوک مر جائے تو پھر اس کے بعد 2 لقمے کھا لے تاکہ زندہ رہے، تیرا جی چاہتا ہوگا پیاس لگی ہے پانی پیے، تو پانی اس وقت نہیں پیتا ہوگا، ایک وقت آتا ہے کہ پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، اس وقت صرف جینے کے لیے پی لیتا ہے۔ الغرض ہر کام تو اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، تو بتا تو نے یہ جو طاقت حاصل کی نفس کے خلاف کرنے کی وجہ سے، تیرا جی چاہتا ہے کہ تو کلمہ طیبہ پڑھے؟ واہ واہ، یہ ہے تصوف اور یہ ہے حقیقت روحانیت اور یہ ہے حکمت جو آپ نے اس سے سوال کیا۔ اس نے کہا نہیں، فرمایا اب اگر پڑھ، اس نے کلمہ طیبہ زبان سے پڑھا، فضا کا حجت اللہ علی ابن آدم، یہ تو حجت ہو گیا نا زبان سے جب پڑھ لیا، دل کی بات نہیں ابھی، تو پڑھ تو لیا۔ آپ نے فرمایا اب اپنی طاقت اور اپنی اس پاور کے ساتھ دیکھ میرے دل پہ کالا نشان ہے۔ اس نے دیکھا تو نہیں تھا، قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا حضرت جو مجھے آپ کے دل پر کالا نشان سینکڑوں فصیلوں کے پار نظر آ رہا تھا اور اندر بھی آپ آئے، اب نظر نہیں آیا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا روحانی منازل تو ساری طے کر چکا تھا، لیکن کلمے کی منزل باقی تھی جس کے بغیر روحانیت حقہ نصیب نہیں ہوتی۔ اب وہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پاک نے تیرے وہ سارے پردے اور حجابات ختم کر دیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو دیگر مذاہب میں بھی یہ چیز۔ اچھا حضرت، ایک کال لیتے ہیں، کال کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو تکوینی نظام ہے یہ اس میں کون کون لوگ ہیں، ان کے کیا درجات ہیں، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا فرائض ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ پہلے کالر ہیں جی، وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں لاس اینجلس سے۔ جی 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 میرا کوشچن ہے، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں کرمنل جسٹس کی، اور میں نے لا انفورسمنٹ میں اپلائی کیا جاب کے لیے، اور میرا ہاف ایئر پروسیس ہو گیا، بٹ مجھے سب بول رہے ہیں کہ ایونچولی پروسیس کے اینڈ میں جب ہائرنگ ہوگی تو فار سیفٹی پرپسز مجھے جاب پہ حجاب ہٹانا پڑے گا، جسٹ فار سیفٹی پرپسز۔ تو میں انٹرنشپ بھی کرتی ہوں، میں پیٹرول پہ بھی جاتی ہوں، میں جیل کے اندر بھی جاتی ہوں، کام کرتی ہوں حجاب کے ساتھ، تو ابھی ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ جب میں ہائر ہو جاؤں گی تو انہوں نے بولا ہے کہ ایک پرابلم ہوئے گا وہ حجاب کا، کیونکہ صرف سیفٹی ایشو کے لیے۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا الاؤ ہے میں اتاروں گی حجاب، تو ایسا آپ حرام ہے یہ کہنا؟ عظمیٰ آپ پورا حجاب کرتی ہیں یا صرف ایک تو ہوتا ہے نا کہ چہرہ بھی ڈھانپتی ہیں، میں نے خواتین کو دیکھا ہے۔ نہیں، پورے صرف سر کا حجاب، اور مطلب پورا فل سلیو جیسے ماڈسٹی والا ایک ہوتا ہے حجاب، ناٹ برقع نہیں۔ اور ان کی رولز اور ریگولیشنز کے مطابق وہ اس میں ہے کہ آپ کو ہٹانا پڑے گا حجاب؟ وہ یونیفارم کے ساتھ کچھ اور نہیں پہن سکتے، کیونکہ یہ جب پے کرتے ہیں، جب ہائر کرتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ یونیفارم کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں پہن سکتے۔ تو آپ کا کویشچن کیا ہے؟ تو میں اگر حجاب اتاروں تو کیا گناہ ہے اس کے لیے ایسا کرنا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صرف مجھے یہ پوچھنا ہے۔ اور دوسرا یہ سوال میں تھوڑا غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے غم سے، اور پھر سب گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو کیا پڑھنا چاہیے غصہ کنٹرول کرنے کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی بیٹا، آپ کا جو کویشچن ہے حجاب کی نسبت، خواتین کے لیے چہرہ یعنی دونوں کانوں کی لو کے درمیان اور سر یعنی ماتھے سے لے کر ٹھوڑی تک کے علاوہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ باقی سارا حجاب میں شامل ہے۔ یہ ہے شریعت اسلامیہ قرآن و سنت کی روح سے۔ تو لہٰذا اس میں تو آپ دوسری تیسری بات کر ہی نہیں سکتے کہ حجاب یعنی کیا ہے۔ اس میں تو سیدھا اور بالکل واضح الفاظ میں واشگاف لفظوں کے اندر قرآن و سنت نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ باقی سارا عورت کا حجاب۔ دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کے لیے آپ یا تو لیکن ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جاب، اگر وہ جاب قربان کر دیں۔ جابس کا جہاں تک تعلق ہے، جب آپ کے پاس بہت سارے اور ذرائع موجود ہیں
یہ اگر نہیں ہیں، انہوں نے یہ پڑھا ہے کرمنل جسٹس، ٹھیک ہے، اس میں 4 سال انہوں نے لگائے ہیں، اب وہ انہوں نے اس کی ڈگری لی ہے، اس پہ محنت کی ہے، اب ظاہر ہے جو 4 سال کی ان کی محنت ہے وہ اسی فیلڈ میں جاب کرنا چاہیں گی، اور وہاں کا اب ان کو پتہ چلا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز یہ ہیں کہ یونیفارم پہنتے وقت وہ جو ہمارا اسلامی طریقے کا وہ حجاب کرنے کا طریقہ ہے وہ ان کو قابل قبول نہیں، تو بہت بڑی قربانی کے لیے نہیں پوچھ رہے آپ؟ شریعت کے اندر جہاں تک حجاب کا تعلق ہے وہ تو یہی ہے، اس میں تو دوسری تیسری رائے کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، شریعت کے اندر تو یہی ہے، اس میں یا کوئی اور بھی اس میں پرمیشن نہیں دے سکتا۔ رہا مسئلہ جو لوگ، ویسے تو بے شمار خواتین ہماری مسلمان بہنیں ایسی ہیں جو ویسے بھی عام طور پر حجاب نہیں لیتیں، تو اس صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں پرمیشن کوئی کسی قسم کی دی گئی ہے۔ شریعت کے اندر کوئی بھی خاتون ہو یا مرد، جو اس کے لیے رولز ریگولیشن ہے وہ کہیں بھی ہے وہ اس پر وہ لاگو ہوں گے، تو لہٰذا اس سلسلے میں کرمنل جسٹس کر کے بھی بہت ساری اور فیلڈز موجود ہیں، وہاں پہ یہ جا سکتی ہیں، تو وہ اس کو اپنا لیں۔ اور غصے رہا مسئلہ غصہ، تو غصے کے لیے یہ ہے کہ اس کا سب سے عام اور سادہ حل تو یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آئے کھڑی ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہوں تو اگر ایسی گھر پہ ہیں تو ذرا ریسٹ کر لیں، یا پھر وضو کر لیں، یا پھر اگر یہ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے تو تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اور اگر تیسرا کلمہ نہیں آتا تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، یا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اور مطلب ہے کہ اگر لیٹے ہوئے غصہ آئے تو پھر تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں۔ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم مزید کنٹینیو کریں گے، بہت ہی دلچسپ باتیں ہوں گی کہ یہ جو تکوینی اور روحانی نظام یا غیبی نظام ہے، اس میں کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی کیا درجات ہیں، کیا ان کے فرائض ہیں، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں۔ مجھے بتایا نہیں گیا کہ کس کی بریک ہے۔ ڈیئر رائس ہمارے اسپانسر ہیں، اور جیسے میں پہلے پروگرام سے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ آرگینک رائس ہے، FDA کا اپرووڈ ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتا۔ ہم چاول تقریباً روزانہ ہی استعمال کرتے ہیں، ہماری غذا کا، ہماری ڈائٹ کا ایک بہت ہی اہم جزو ہے، تو زیادہ چاول کھانے سے شوگر بھی بڑھ جاتی ہے، کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے ڈی رائس والوں نے بہت ہی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ انہوں نے یہ آرگینک رائس بنایا ہے جس میں کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، اور آپ کو کولیسٹرول کے بارے میں فکر مند پھر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ہر قریبی اسٹور پہ یہ دستیاب ہے، براؤن بھی ہے اور وائٹ رائس دونوں ہیں، انتہائی مزے کا بھی ہے۔ تو آپ جب بھی نیکسٹ ٹائم چاول خریدنے جائیں تو میری گزارش پہ آپ ڈیئر رائس خریدیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ آج ٹی وی USA پر چینل 684 آن ڈش نیٹ ورک ہر اتوار کی رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے اس پروگرام کو پذیرائی بخشی، جتنا نے اس پروگرام کو مقبول بنایا، اس کے لیے میں ذاتی طور پہ دل کی تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں یہ رسماً نہیں کہہ رہا، واقعتاً آپ کا بہت ہی زیادہ میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے بہت دعائیں دیں جن کے لیے بھی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ یہ تو ذرا بتائیے کہ یہ نظام چل تو رہا ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، تو اللہ کی ذات تو ہے، اللہ کے فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، تو لیکن یہ کس طرح چلاتے ہیں یہ سارا کچھ جو کچھ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور کیا کرتے کیا؟ جس طریقے سے تشریعی نظام کے تمام محکمہ جات اور تشریعی نظام کے چلانے والے عہدے داران اور درجہ بدرجہ صاحبان مراتب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تکوینی اور روحانی اور غیبی نظام کے بھی
चलाने वाले दर्जा बदर्जा साहिबान मरहला और साहिबान मरातिब होते हैं। उनके लिए भी आम मोमिन से लेकर आम वली से लेकर फिर इसके ऊपर कुतुब, गौस, अब्दाल, सुकफ़ा, नुजबा, गौसुल अगवास, कय्यूम ज़माना और गौसुल आज़म क़ुद्दस सिरुहुल अज़ीज़ तक ये तमाम मरातिब चलते हैं। सिद्दीकीन व अस्तिका, और फिर इनसे ऊपर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, फिर उनके ऊपर रसूल इज़ाम, फिर उनके ऊपर उलुल अज़म, फिर उनके ऊपर हमारे और आपके आका व मौला साहिब किरदगार सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात हैं। नहीं, ये तो आपने बताया ना, जो नज़र आते हैं तशरीह निज़ाम, तकवीनी निज़ाम की मैं भी चूँकि बात कर रहा वो था। तो ये तो सब नज़र आते हैं, कुतुब भी नज़र आते हैं, अब्दाल भी नज़र आते हैं, बुज़ुर्ग भी, औलिया भी, लेकिन वो लोग जो हमें नज़र नहीं आते। जिस तरह ना, मैं गुजारिश मेरी ये थी जी जी कि फ़रिश्ते हैं, जो बड़े फ़रिश्ते हैं जिनकी ज़ुम्मे ड्यूटीज़ लगाई, किसी का काम है बादलों को लाना, किसी का काम है बारिश बरसाना, किसी का काम है गर्मी सर्दी मौसम ग़िज़ा का निज़ाम। तो इस तरह जो दूसरे यानी लोअर लेवल, जो लोअर केडर है, जी तकवीनी निज़ाम बिल मलाइका, यानी आप फरमाना चाह रहे वो हैं तो खैर पता है सब फरिश्तों के। तकवीनी निज़ाम बिल जन्नात या बिल मुअक्कलात, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। मैंने पहली गुफ्तगू में भी ये अर्ज़ किया था कि तकवीनी निज़ाम बिल जन्नात या बिल मुअक्कलात, मुअक्कलात जो हैं ये जन्नात में से भी होते हैं, मलाइका में से भी होते हैं। अच्छा, या जन्नात हैं या मलाइका हैं, या इसके अलावा नहीं? इसके अलावा नहीं है। इनके अलावा जो होती हैं वो इल्मुल अरवाह का इल्म होता है, वो रूहों से। हमजाद भी कहते हैं कोई? हमजाद का ताल्लुक बंदे की अपनी ज़ात के साथ है। तो हमारे हमजाद हैं, हमारे हर बंदे का ज़ाती एक हमजाद होता है। जैसे जिसका तसव्वुर खुसूसी तौर पर कुरान मजीद सूरतुन नास ने दिया कि इंसान के अंदर सबसे पहले वो एक शय मौजूद है जो जिन्नात में से भी और इंसानों में से भी है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वो खन्नासियत जो ज़हनों के अंदर, दिलों के अंदर पैदा होती है और जिसकी वजह से होती है, वो हमजाद चीज़ होती है जो बंदे को शरूर की तरफ, और अगर उसी को हम राग़िब कर लें नेकियों की तरफ, तो वो बंदे को खैर की तरफ और राह रास्त की तरफ मबजूल करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये हमजाद ज़ाहिर हमारे साथ तो है, लेकिन ये कोई दूसरा हमारी ज़ात के अलावा दूसरा कोई शख्स अपने को इल्म के ज़ोर पे या को अपने चल्ले के ज़ोर पे हमारे हमजाद को अपने पास बुला सकता है या कैद कर सकता है, या उससे हमारे बारे में सवालात पूछ सकता है, या हमारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है? इसमें यह है कि जिस बंदे ने ऐसा अमल करना है, सबसे पहले उसे हाज़िरात और फिर उसके बाद उसके लिए लाजिम है कि ऐसी चिल्ला कशी जिसको हम कहते हैं कि उसको खुसूसी तौर पर जलाली और जमाली जो माकूलात हैं उनसे परहेज़ करना ज़रूरी है। जलाली और जमाली माकूलात, जलाली में आ जाते हैं गोश्त वग़ैरह और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, नमक मर्च वग़ैरह भी, और जमाली में आ जाती हैं सब्ज़ियाँ और फल वग़ैरह। इन सारी चीज़ों से परहेज़ करने के बाद फ़कत कहवा या पानी या सूखी रोटी खाने के बाद बंदा इसी पर तवक्कुल करके और इसी पर गुजारा करके, जो शख्स चिल्ला कशी करके पहली उन सीढ़ियों को अबूर करे, फिर उसके बाद हमजाद का एक अलहदा चिल्ला होता है और उसके अमलियात एक अलहदा होते हैं। ये सवाल नहीं था कि क्या करना है, किस तरह करना है, लेकिन ऐसा होता है। जी, ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है। एक कॉलर हैं जी, नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हेलो महमूद साहब, आपको बहुत बहुत सलाम। और वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। महमूद साहब, हमारे एक अजीज हैं, उन्होंने खुद कॉल करना नहीं चाहा, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि उनके पीछे एक जिन लगा हुआ है। अच्छा। तकरीबन 16 साल पहले जो वो जॉब करते थे, उनके साहबजादे के ऊपर जिन आता था और वो उनके बोझ जो थे अपने साहबजादे को जॉब पे लाते थे, जो सबसे बातें भी करता था। अच्छा। तो एक दिन उन्होंने जल्दी बुलाया अपने साहबजाद आपने इन साहब को कि मुझे इनको लेके कहीं जाना है। वो जल्दी पहुंच गए, शुक्रिया अदा किया उनका। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया जल्दी आने पे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए सवाब का काम है। तो उनके साहबजादे ने ये बात 2-3 दफा रिपीट की थी, जो शेरज़दा थे। जी जी। उसके बाद से
इनको परेशानी शुरू हो गई, ये कई घर बदल चुके हैं, इनके साथ मामला खराबी चल रहे हैं और ये महसूस करते हैं और इनके साथ प्रॉब्लम हुई। अच्छा 16 साल से ये प्रॉब्लम में है और इनका कहना यही है कि वही है जो मेरे पीछे लग गया है, शायद कुछ अदावत वगैरह का मामला चल पड़ा है। तो क्या तंग करता है उनको? जो उनको तंग करता है, उनको आहट महसूस होती है। एक दफा उन्होंने इंसानी पंजे भी अपने बिस्तर पे देखे। अच्छा तो कहने का मतलब है कि इन्होंने काफी कुरान वगैरह पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, टेम्परेरी रिलीफ हो जाती है, लेकिन बाद में फिर परेशानी तो शुरू हो अब जाती है। क्या वो चाहते हैं कि इनसे उनका परमानेंट तौर पे जिनसे उनका छुटकारा मिल जाए किसी अच्छा, तरह से, कोई ठीक वजीफा है। बता दें, कुछ ठीक बता है ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा दें। और एक प्रॉब्लम और है, जी 40 साल में उनके पैरों की उंगलियों में जो है वो फंगल्स हैं, फंगल्स खत्म नहीं होता, हर तरह का इलाज करा लिया। अच्छा। उसके लिए अगर कुछ बता दें तो बड़ी मेहरबानी हो। ओके जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इससे एक सवाल भी निकलता है कि ये जिन पीछे क्यों पड़ते हैं? अब हर एक के पीछे तो जिन नहीं होते। क्या आपको ख़ास वजूहत होती हैं कि किसी ख़ास आदमी को वो अपना शिकार या अपना निशाना बनाते हैं? और आया ये मुमकिन है? और दूसरा, अगर उनकी आप मदद फरमा दें कि किस तरह आया उनको आपके पास आना पड़ेगा या आप टेलीफोन पे उनको बता सकते हैं कि किस तरह उनका छुटकारा उस जिन से हासिल 16 साल से कह रहे हैं कि वो। सबसे पहले तो जिस शख्स के साथ ये सूरत हाल है ना, बेसिकली अगर तो उनको ये तंग करने वाला है तो इसका मतलब है शरीर है, तंग करता है तो शरीर है, वो नेक तो ना हुआ। सबसे पहली तो चीज़ ये है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जिन्नात का जो साया या इनका जो वजूद या किसी के ऊपर हावी जो होते हैं, ये सबसे पहले बंदे की ज़ाती जो शख्सियत है रूहानी एतबार से जब वो कमज़ोर होती है तो उस बिना पर ये दूसरी चीज़ें बंदे के ऊपर हमलावर होती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये चाहिए कि नमाज की पाबंदी की जाए, पाकीज़ा रहने की कोशिश की जाए और गैर पाकीज़ा और गलत किस्म की जगहों पे ना जाया जाए यहाँ पर बतौर ख़ास, क्योंकि इन मुल्कों के अंदर बाज़ दीगर मज़ाहिब के लोगों को शौक़ भी होता है ऐसे काम करने का और ये अक्सर व बेशतर इनसे इनको वास्ता पड़ता रहता है चूँकि जैसे इनका कल्चर है। बहरहाल दूसरी बात ये है जिनके साथ ये सूरत हाल है, मैं पढ़ने के लिए तो बता रहा हूँ लेकिन इनको डायरेक्ट रब्ता करना पड़ेगा, फिर मैं प्रॉपर चेक करूँगा क्या सूरत हाल है, फिर इनके लिए जो है वो सही तौर पर तजवीज़ की जा सकती है। ठीक है। तो ये जिन साहब ने कॉल किया था उनसे गुजारिश है कि एक नंबर आप लिख लीजिए 718-937-8400 718-937-8400 एक्सटेंशन है 397। आप इस पे कॉल कीजिएगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह मुलाकात हो और टाइम वगैरह सेट करके, ताकि फिर इसके बारे में जो भी आपने वो फिर कर। अच्छा, आपने फरमाया कि ये अगर अमाल में कुछ कमी हो जाए तो जिन आ जाते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने जिन काबू किए हुए हैं और रूहानी तौर पे उनका बिल्कुल ही हाल पतला है, नमाज तो दूर दूर तक वो तो कुछ करते ही नहीं है, लेकिन उन्होंने जिन पकड़े हुए हैं। हाँ, आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है और बड़ा दिलचस्प है। वो बज़ाते ख़ुद चूँकि शैतान होते हैं बज़ाते ख़ुद शैतान होते हैं, तो शैतानों को कंट्रोल करना या शैतानों से काम वाम लेना उनके लिए कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं बनती। और लेकिन उसमें उस शैतान बनने में भी, यानी इंसान को शैतान बनने में भी जिन मराहिल से और जिन चिल्ला कशियों से वो भी अपनी ज़ाहिर शैतानी चिल्ला कशियाँ लैदा होती हैं, उनसे भी जो गुज़रते हैं वो भी अच्छा खासा एक प्रोसेस होता है और उसको अगर डिस्कस किया जाए तो बड़ा वक्त दरकार है। तो लिहाजा वो भी पूरा प्रोसेस करके तो उसके बाद वो शैतानी जिन्नात को कंट्रोल करते हैं और फिर उनकी जो आगे रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो जो वो मांगते हैं वो फिर पूरा भी करते हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा था कि उनके वो पाँव के ऊपर फंगस है, उसके लिए कुछ कोई रेमेडी बता दें। हाँ जी, इसके लिए ये है कि खुसूसी तौर पर कुरान मजीद की सूरह यासीन और सूरह मुज़म्मिल और मुअव्वज़तैन ये पढ़कर दम किया करें, या जिस ट्यूब को वो इस्तेमाल करते हैं जो डॉक्टर ने उन्हें बताई हुई है उस पर दम कर लें और वो लगाया करें। मुअव्वज़तैन का यानी सूरह फलक और सूरह नास। सूरह नास। नाज़रीन, एक बहुत ही मुख्तसर सी ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक की मज़ीद बातें, आपकी कॉल्स भी
مجھے اندازہ ہے کہ بہت زیادہ کالز ہیں، لیکن انشاءاللہ بریک سے آنے کے بعد آپ کی کالز زیادہ سے زیادہ ہم لیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں کشمیر کراؤن بیکری، KCB کیک رس بنانے والے انتہائی مزے کے کیک رس ہیں۔ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، بلکہ جب بھی میں کہتا ہوں میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ بہت ہی مزے کے ہیں، چائے پینی ہو، کافی پینی ہو تو اس کے ساتھ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی باقر خانیاں بہت مزیدار ہیں، اور بہت ایک ورائٹی ہے ان کی کوکیز کی اور بسکٹس کی بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی انگریڈینٹ ان کے اندر ایسا نہیں ہوتا جو کہ حرام ہو۔ پیور ویجیٹیبل شارٹننگ یوز کرتے ہیں، جو کہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کی کوکیز اور کیکس اور اس طرح اس میں اینیمل شارٹننگ بھی ہوتی ہیں جو کہ قطعاً حرام ہے، تو آپ بلا کسی خوف و خطر KCB کے کیک رس جو کہ ہر گروسری اسٹور پہ دستیاب ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مزے کا مزہ اور حلال کے حلال۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بہت ہی مختصر بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں، آپ کا محبوب پروگرام۔ ناظرین، بریک کے دوران ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے۔ انہوں نے فرمایا کہ عملیات اور روحانیت دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر کوئی کتنا بھی بڑا عامل ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ روحانی طور پہ بھی اللہ کے نزدیک ہو۔ روحانی نظام جو ہے وہ بالکل للہیت جسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی والا جو نظام ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں جو مزہ ہے وہ عملیات وغیرہ میں نہیں ہے۔ تو یہ اس میں بالکل آپ کنفیوز نہ کریں دونوں کو کہ عامل بھی روحانی طور پہ کوئی مضبوط شخص ہوگا، ایسا ہی نہیں؟ جی بالکل۔ کالز کا سلسلہ جو کرتے ہیں، یوسف ہیں شکاگو سے۔ جی السلام علیکم۔ Assalamu alaikum. My Walaikum. name is Yusuf. I just have two quick questions. وعلیکم السلام۔ One is, can you tell me a short dua where I can increase the fear of Allah in my heart? And the second thing is, my uncle borrowed money from my father, and he is not paying the money back. So can you tell me a short dua that my father could read to get his money back? Okay, inshallah. Thank you for the question. I'm very happy that you asked this question, that, you know, it's not for the money only, but کہ اللہ کا قرب کس طرح حاصل ہو جائے، کوئی ایسی چیز بتائیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ بندے پر جو فرائض ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے، کیا ہم اس کو پورا کر پا رہے ہیں؟ فرائض جب پورے ہو جائیں تو اس کے بعد بندہ قدم رکھے نفلی نمازوں کی طرف اور نفلی صدقات کی طرف۔ فرائض میں یہ چیزیں، یعنی اگزامپل کے طور پر کہ 5 وقتی نماز پڑھی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، ہم پر زکوٰۃ اگر فرض ہے تو وہ دی جائے اگر صاحب نصاب ہیں، حج فرض ہو چکا ہے، صاحب استطاعت ہے مالی اور جسمانی طور پر تو وہ کیا جائے، ہمارے والدین موجود ہیں تو ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ کی جائے، اگر بیوی ہے تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے حقوق ادا کیے جائیں، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ہمسایوں کے حقوق ادا کیے جائیں، جس سوسائٹی میں یا جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے جو اخلاقی اعتبار سے ہم پر حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ یعنی اسلام سب سے پہلے آپ کو حقوق کے ادائیگی کا درس دیتا ہے، یعنی بنیادی مبادیات اسلام اور بنیادی جو حقوق العباد ہیں ہم اس کو ادا کر پا رہے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہم مکمل کر لیں تو پھر نفلی صدقات اور پھر نفلی عبادات کی طرف رجوع کریں، پھر تسبیح و تحلیل کی طرف رجوع کریں، پھر اس کے بعد آپ منازل طے کرتے چلے جائیں تو رب کائنات اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ وہ قرض کی ادائیگی، کہ ان کے چچا نے ان کے والد صاحب سے قرض لیا تھا لیکن وہ لوٹا نہیں رہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ قرض کی اس کے لیے روزانہ 3 مرتبہ سورہ مزمل اور 21 بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ 3 دفعہ سورہ مزمل اور 21 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کتنے دن کرنا ہے؟ جب تک 21 دن کر لیں۔ اچھا 21 دن کرنا ہے۔ دوسرا، میں آپ کی آسانی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی سی مشکل اردو میں بات کی آپ سے، مجھے اندازہ ہے کہ شاید آپ کی اردو اتنی اچھی نہیں، کیونکہ آپ نے انگلش میں
क्वेश्चन किया था, तो मैं उसको ज़रा समराइज़ कर दूं। उन्होंने ये कहा है कि दूसरों के राइट्स वो जो हैं वो उनका आप ख्याल रखें, आपके चाहे वो नेबर्स हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, बहन भाई हों, दोस्त हों, आपके कॉलीग्स हों, सबके राइट्स का, और कोशिश करें कि किसी के राइट आपकी वजह से वो सल्ब ना हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की नज़दीकी आपके पास। बशीर साहब हैं बॉस्टन से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी महबूब साहब, एक सवाल आपके लिए था, एक डॉक्टर साहब के लिए था। जी जी फरमाइए। तो वो दरअसल वो पिछले प्रोग्राम में देखा था, एक कंफ्यूजन सी हो गई थी। वो डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि हदीस के मुताबिक वो ताबीज़ात के पैसे नहीं ले सकते। फिर एक औरत ने कहा था कि जी वो हदीसें पेश की थी पैसे लेने वाली, उन्होंने कहा ये भी ठीक है। जी जी तो वो कंफ्यूजन सी हो गई थी, क्योंकि मेरे और ये फरमाया था जितना खर्च होता है उतना ले सकते हैं। तो इसकी कौन सी हदीस थी, तो ये भी बता दें। और वो मुझे तो एक हदीस पता है बुखारी शरीफ के सहाबा ने वो एक दम किया था फातिहा का, तो उसमें 100 बकरियां ले ली थी। अच्छा तो ठीक वो है। दम पे तो आपको पता है ना जी, कोई खर्चा नहीं आता। तो उन्होंने मैं फिर भी आपका आपको पता 100 मैं आपका सवाल समझ गया। आप दूसरा सवाल कीजिए, इसका मैं जवाब दूंगा, दूसरे का डॉक्टर साहब देंगे। दूसरा तो वो बस मैं ये कह रहा था कि वो खर्च कैसे है उसका पता चल जाए। और दूसरा महमूद साहब आपसे भी मैं बस आपसे, हम बड़े अरसे से हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, आपको याद ही होगा, बशीर नाम है मेरा। जी जी बशीर शेख। जी 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 तो बस जी बिल्कुल वो याद मैं है। आपसे दरख्वास्त आपने करनी थी कि आपने आप- शुरू में मुझे याद है जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो आपकी कॉल आया करती थी, मुझे अभी तक याद जी है। जी महमूद साहब, बस आप वो पहले जैसी बात अब प्रोग्राम में वो नूर नहीं रहा। तो आप वैसे मुफ्ती साहब के साथ ही अच्छे लग रहे थे, मुफ्ती मुनीर अहमद साहब के साथ। चलिए आपका हुस्न ज़न है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो रूह है ना, कि देखिए आपको अल्लाह ने अगर कोई दिया है कि आप लोगों के लिए लोगों की मदद कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको कोई तोहफ़ा दिया अपनी तरफ से, अपने इल्म में से कोई, तो उसकी जो स्पिरिट है ना वो ये है कि आप मुश्किल में जो लोग हैं उनकी आप मदद करें बग़ैर किसी मुआवजे के। जो पहले ही परेशान है, आपके पास आया है, उसके पास वसाइल नहीं हैं, मुश्किलात में है, आपके पास आया है बिल्कुल बेबस होके और बेकस, तो आप उससे अब कीमतें तय करने शुरू कर दें कि ये इतने दोगे पैसे तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई तावीज़ करूँगा, इतने पैसे दोगे। ये तो इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है। चाहे कोई कितनी भी तावीलें दे, मैं तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अगर आप अपनी खुशी से, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ उसके लिए हदिया नजराना करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। इन्होंने डॉक्टर साहब अब जो दम करने की बकरियाँ कोई हदीस सुना दी है, ज़रा फरमा दीजिए। जहाँ तक सबसे पहले मेरी बहन मेरे भाई ये जहन में रखें कि रूहानियत फॉर सेल नहीं है, अमलियात फॉर सेल हो सकते हैं। और जो बंदा इस मसनद पर बैठा है उस बंदे को चाहिए कि या तो ख़ुद को रूहानी रहबर क्लेम ना करे, और फिर दूसरी बात यह है कि आमिल जो बैठे हुए हैं आजकल, जितने भी अखबारात में आप पढ़ते हैं या टेलीविज़न पे अक्सर व बेशतर उनके इश्तिहारात देखते हैं, या पाकिस्तान में वॉल चाकिंग के हवाले से आप देखते हैं, तो वो आमिलीन होते हैं। सहाबा में आज भी मैं उसी बयान पर खड़ा हूँ जो मैंने पिछली दफ़ा कहा था, सिर्फ शायद आपको सुनने में कोई मिस्टेक हो सकती है। उस दौर में भी किसी सहाबी ने रूहानियत को बाकायदा तौर पर सेल करने के हवाले से, ये उनकी शान ही नहीं है। जी बिल्कुल। और मैंने फिर मैंने बयान किया, और ये अल्लाह वालों की भी शान नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने बयान किया था कि मसनद खिलाफत पर भी बैठे सैयदना फ़ारूक आज़म हों, सैयदना उमर फ़ारूक हों, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा हों, वो तनख्वाह लेते थे। और बाब मदीनतुल इल्म से बढ़कर इल्म सहाबा में भी किसके पास था? कोई शख्स जवाब देने का, यानी इसके बाद कोई अहल नहीं हो सकता कि हर एक की ज़ुबान यहाँ पे आके मुंतही और ख़त्म हो जाएगी कि सहाबा और अहले बैत में सबसे ज़्यादा आलिम और बड़े मदीनतुल इल्म के दरवाज़े सैयदना अली मुर्तज़ा थे। इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा, मैं हिकमत का शहर, अली उसका दरवाज़ा। तो उस साहिबे बाबे मदीनतुल इल्म ने या दारुल हिकमा के दरवाज़े ने कौन से पैसे चार्ज कभी किसी से किए थे? तो जो आप हदीस बयान कर रहे हैं वो कुछ चार्जिंग प्रॉपर नहीं है किसी भी हवाले से, या उस सहाबी को भी कोई ऐसी कोई उन्होंने दुकानदारी नहीं बना रखी थी। जिस तरह आज हम तो बात करते हैं कि आजकल के लोगों के हवाले से जो इसको प्रोफेशन बना के बैठे हैं, ये प्रोफेशन नहीं है। रूहानियत फॉर सेल नहीं है।
روحانیت کسی اور چیز کا نام ہے، اور ہم جس چیز کو روحانیت سمجھ بیٹھے ہیں وہ کچھ اور ہے، وہ دکانداری ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ویسے بھی آپ خود سوچیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم پیر ہیں، لوگوں سے بیعت کرتے ہیں اور پھر اس کو کاروبار بنائے ہو، اس کو دکان یا تو دکانداری کا اعلان کر دیں کہ جی ہماری دکانداری ہے، ہمارا یہ ذریعہ معاش ہے، ہم نے اس طرح کرنا۔ ہنی ڈرم ہمارے اسپانسر ہیں پہلے دن سے، جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، اور ناظرین بہت ہی ان کے زبردست پروڈکٹس ہیں بالوں کے لیے، جلد کے لیے، اور ان کا جو سب سے اچھا پروڈکٹ ہے وہ ہے ان کا جو ڈائبیٹک سپورٹ ہے، شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، میں نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے، میں نے اپنے بالوں کے لیے، اپنے جلد کے لیے، مجھے بھی ڈائبٹیز ہے اس کے لیے میں استعمال کرتا ہوں اور مجھے بڑا افاقہ ہے۔ آپ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ honeyderm.com ان کا ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیے، ان کی سارے جتنے پروڈکٹس ہیں ان کی سب کی تفصیل ہے، اور آپ کیجئے، انشاءاللہ بالکل مایوس نہیں ہوں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، اور اس کے بعد آپ کی مزید کالز لیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین ہمارا نیا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، پرانے ای میل پہ اب ہمیں ای میلز نہیں ملیں گی، یہ ہمارا نیا ای میل ایڈریس ہے جو آپ کو ٹی وی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس پہ آپ اپنے جتنے بھی مسائل مشکلیں ہیں جو کہ آپ ٹی وی پہ یا آن ایئر ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں۔ میری لینڈ سے کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میرا نام غزالہ ہے۔ جی جی ہلو۔ جی جی آواز آ رہی، فرمائیے۔ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ ہلو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی جی۔ اس کا نام بلال احمد ہے۔ جی۔ کہ میں کئی جگہ بات چلاتی ہوں تو وہ بات اس کی شادی کی یا تو رکاوٹ کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے، تو اس سلسلے میں پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کیوں ایسے ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ اچھا جی، یہ ڈاکٹر صاحب ویسے یہ بہت ایک جنیرک سا مسئلہ ہے۔ جی جی جی، جہاں تک تو یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سپریٹ کال کر لیں، اور لیکن ان کے لیے ایسا ہے کہ 3 دفعہ انہیں کہیں روزانہ سورہ ممتحنہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک نماز عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، 3 دفعہ سورہ ممتحنہ، اول اور آخر 11 دفعہ درود پاک۔ اچھا درود شریف، اچھا ٹھیک ہے جی۔ سیما ہے شکاگو سے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کو اللہ آپ دونوں کو اس کی جزا دے۔ آمین۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے جی جی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت فرما بردار تھا، اور اب اس کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ڈر سے مجھے ملنے بھی نہیں آتا، نہ میرا خیال کرتا ہے، نہ میری کوئی خدمت کرتا ہے۔ اس وجہ سے میں بہت غمگین اور دکھی ہوں۔ تو آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا سکتے ہیں؟ تو یہ جو چینج آئی ہے آپ کے برخوردار میں، وہ شادی کے بعد آئی ہے؟ جی جی، شادی کو تو اس کے کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن شادی کے بعد بھی آپ کا فرما بردار رہا؟ اس کو کچھ سال ہوئے ہیں تو اس کو قریب سے دیکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یا ودودو اس کا تصور کر کے 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ بیٹے کا تصور کر جی بیٹے کا تصور کر کے یا ودودو 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور ایک لمبی سی آیت ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اس کے ساتھ وَأَلْقَيْتُ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ بحق قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا یاد کرنے کے لیے، آپ نے میں جو 718 ایریا کوڈ کا نمبر دیا اس پہ آپ کال کر لیجئے، تو میں پھر انشاءاللہ آپ کو یہ سارا دوبارہ لکھوا دوں گا۔ اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا دوسرے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ 101 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک مار کے تو یہ بچہ جب آئے تو اسے پلا دیا کریں جب کبھی آیا کریں۔ ضرور جی۔ امداد اللہ صاحب ہیں جی ہیوسٹن سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے۔ امداد حسین بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ بس میں یہ پوچھنا چاہتا تھا اللہ روزگار کے لیے دعا۔ روزگار جی؟
अच्छा, जॉब नहीं है आपके पास? है वो तो काफ़ी अच्छा हूँ, लेकिन यहाँ पे मज़ीद तरक्की के लिए कह रहे हैं आप? कोई अपना काम मुझे अल्लाह ताला। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। आप रोज़ाना चलते फिरते उठते बैठते वज़ू हो या ना हो, अल्लाहुस्समद या मुगनी पढ़ लिया करें, अल्लाहुस्समद या मुगनी। और नमाज असर के बाद बग़ैर बोले 72 मरतबा या रहमानो या रहीम पढ़ लिया करें, 72 मरतबा या रहमानो या रहीम नमाज असर के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता एक घंटे का। बहुत सारी कॉलें भी रह गई। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ईमेल्स का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, एक दफ़ा फिर गुजारिश कर दूं कि हमारा, जब मैं ये कहता हूँ कि ये जो आमिलीन हैं जाली किस्म के, ये डब्बा पीर हैं, तो मेरा हरगिज़ मकसद किसी की तस्हीह करना नहीं। मैं तो आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। आप क्यों कह रहे हैं कि जी ये जायज़ है तावीज़ के पैसे लेने और ये बकरों के पैसे लेने और ये मुर्गियों के पैसे लेने? मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की मदद करते हैं। अगर अल्लाह ने कुछ दिया है, क्योंकि उनको तो जो ये दावा करता है कि उसका अपना कमाई, उसने अपना कमाया है ये इल्म, तो वो तो वैसे ही उसके ऊपर लानत, वो तो वैसे ही उसका पता ही चल गया कि वो क्या है। लेकिन अगर किसी को अल्लाह ने कोई दिया है इल्म, या कोई ताकत दी है, या इस तरह का कोई वसीला दिया है, तो वो अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए इसको यूज़ करता है, तो समझ बात। लेकिन अगर वो अपनी दुकान चमकाने के लिए इसको यूज़ कर रहा है तो मुझे तो समझ नहीं आती। आप हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम के दौरान अगर किसी की दिल आज़ारी हुई होगी तो बंदा महमूद अहमद अल्लाह और अल्लाह के बंदों से उसके लिए माज़रत ख़्वाह है, इस उम्मीद के साथ कि आपकी पजीराई और आपकी दुआएँ हमारे साथ रहेंगी। महमूद अवान और डॉक्टर शहजाद मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अगले इतवार इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।